کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتا، ہم اللہ کو اپنے امام کے ذریعے جانتے اور مانتے ہیں، امام نہ ہو تو ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ ایسے عقیدے کو بھی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ توحید کے منافی ہے؟ جی، اس میں نے درمیان میں ایک چیز عرض کی تھی کہ توحید یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو مانیں، لیکن اللہ رب العزت کو اس طرح مانیں جیسے اس نے ہمیں ماننے کا کہا ہے۔ تو یاد رکھیے جتنے بھی راستے اور جتنے بھی واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا واسطہ رسالت کے بغیر ہوں گے یا اس سے ہٹ کر ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی قابل اعتبار اور قابل اتباع نہیں ہے ہمارے لیے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں اس طرح اور اوپن کر دیں تو ہر شخص اپنے زمانے میں اٹھتا جائے گا اور ہر شخص اپنے آپ کو امام بنا کر، ہر شخص اپنے آپ کو نبی اور رسول بنا کر۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً وصال مبارک کے فوراً بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی دوسری جنگ لڑی ہے وہ کس کے ساتھ؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی تھی۔ وہ بھی تو رسالت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اب رسالت کا دعویٰ کرنے کا مطلب اب مختلف طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ انہوں نے براہ راست اس زمانے میں کہنا شروع کر دیا چونکہ رسول اب تشریف لے گئے ہیں تو اب ہم رسول بن گئے ہیں۔ لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن اپنے تصورات میں، اپنے عقائد میں، نظریات میں اپنے آپ کو پریزنٹ اس طرح کرتے ہیں یا کمیونٹی ان کو ایکسیپٹ اس طرح کرتی ہے کہ جو مقام ایک رسول اور نبی کا ہے۔ میں صرف ایک ایگزامپل اس پر دینا چاہتا ہوں، امام اور باقی ساری چیزیں تو بات کی ہیں اور بعد کے زمانے کے لوگ تو بات گئے ہیں۔ جب پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ بنے تو آپ نے خلافت کے منصب پر بیٹھتے جو پہلا خطبہ دیا اس پہلے خطبے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں حق کے راستے پر چلوں اور سچ کے راستے پر چلوں اور دین کے راستے پر چلوں تو میری اتباع کرنا، اور اگر میں اس راستے سے ہٹ جاؤں تو تمہارے اوپر میری پیروی اور میری اتباع لازم نہیں ہے۔ یہ پہلے خلیفہ راشد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے، میں یہ عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک ذات اور ایک ہستی ہے پوری کائنات انسانی میں کہ جس کی انکنڈیشنل اوبیڈینس کی جاتی ہے اور اتباع کی جاتی ہے، وہ ذات صرف اور صرف نبی اور رسول کی ذات ہے۔ کیونکہ نبی کا جو کچھ کہا جاتا، جو کچھ نبی نے فرما دیا اس کو ماننا یہ دین ہے، اس لیے کہ وہی واحد ذریعہ ہوتا ہے ہمارے پاس دین کو حاصل کرنے کا۔ اس کے علاوہ کسی شخص کی بھی، وہ کسی نام سے بھی ہو، وہ کسی زمانے میں بھی ہو، وہ اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل بھی دے یا اس کے ماننے والے اس کو کوئی ٹائٹل دیں، نبی اور رسول کے علاوہ کسی کی اتباع اور کسی کی اوبیڈینس بھی انکنڈیشنل نہیں ہے، وہ کنڈیشنل ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہوگی کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بات کر رہا ہے، اس کی پیروی اور اوبیڈینس میں بات کر رہا ہے تو ایکسیپٹیبل ہے، اور اگر وہ اس سے ہٹ کر ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جو تعلیمات دین کے خلاف ہے، جس سے دین کا چہرہ بگڑتا ہے، حلیہ بگڑتا ہے پورے دین کا، تو پھر اس صورت میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ تو بعد میں کوئی اپنے آپ کو کسی نام سے بھی آئے تو کسی زمانے میں بھی آئے تو یاد رکھیے، جیسے اب احمدی ایک گروپ ہے، لوگ ان کو کئی لوگ کم علمی کی وجہ سے انہیں بھی مسلمان سمجھتے ہیں، تو بنیادی طور پر اختلاف کیا ہے؟ ہم انہیں نان مسلم اسی لیے سمجھتے ہیں کہ وہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور اگر کوئی اور جماعت ایسی ہے یا کوئی اور ایسا گروپ ہے کہ جو وہ مقام اور وہ مرتبہ جو ایک نبی اور رسول کا ہے، جس کے کہنے سے چیزیں حلال ہوتی ہیں، جس کے کہنے سے چیزیں حرام ہوتی ہیں، اور جس کے کہنے سے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ شریعت اور دین بن جاتا ہے، اگر یہ مقام اور یہ منصب بعد میں کسی کو بھی دیا جائے، کسی نام سے بھی دیا جائے، کسی زمانے میں بھی دیا جائے، تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ یہ مقام میں نے عرض کر دیا صرف اور صرف اللہ کے نبی اور رسول کا ہے، اور نبوت اور رسالت کا دروازہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ آپ پر بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تو اب نبی رسول نہیں آئے گا، تو اس کے بعد کسی کے پاس یہ منصب اور یہ مقام نہیں ہے۔ ہاں، ہر زمانے میں علماء، ائمہ اور لوگ آئیں گے، لوگوں کی ہدایت کے سامان اللہ نے قیامت تک کرنا ہے، لیکن میں نے عرض کر دیا کنڈیشن یہ ہوگی کہ اگر وہ تعلیمات دین کے مطابق ہوگا تو ایکسیپٹیبل ہے، ادروائز اس کی کوئی ایکسیپٹیبل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔